بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ میٹرو ون نیوز کی جانب سے محرم 1437 ہجری کے عشرے کی تیسری تقریر 2 محرم آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ توحید اور حسین پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنا مستحکم رشتہ ہے توحید سے حسین کا۔ اس رشتے کا معجزہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہزاروں حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں پکار ہوتی ہے، فرزندان توحید عرفات میں پہنچے۔ تو آج یہ جو پکار ہے توحید کی، حسین نے اس لفظ کو کیسے محفوظ رکھا، اور جو اس لفظ کی حفاظت کے لیے کارنامہ سر انجام دیا، اس کو کہتے ہیں واقعہ کربلا۔ جب کوئی تاریخ کا عظیم الشان واقعہ ہوتا ہے اور صدیاں گزرتی ہیں تو کائنات کے ہر شعبے کے انسان کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے، اس واقعے کو کوئی تاریخ کی روشنی میں دیکھتا ہے، کوئی معاشرتی علوم کی روشنی میں دیکھتا ہے، کوئی فلسفے کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ جس کا جو شعبہ ہے، جو علم ہے، وہ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک شعبے کو لے لیں، آپ کہیں کہ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، نہیں، یہ توحید کا واقعہ ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ سرکار دو عالم کی نبوت کا واقعہ ہے۔ تو کسی ایک پہلو کو لے کر نہ بات ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دنیا کا انوکھا واقعہ ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ کسی واقعے سے اس کا موازنہ کریں تو جھلک تو نظر آئے گی، مکمل کوئی واقعہ بالکل واقع کربلا جیسا نہ واقع کربلا سے پہلے گزرا تھا
نہ اس کے بعد گزرا، اور یہ کہنا ذمہ داری کے ساتھ میں دلیل کے کہ نہ گزرے گا، ناممکن ہے، اس لیے کہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ واقع کربلا نے انسان کی ہر جد و جہد کو، جو بھی معاشرے کی ضرورت ہے اس سب کو کامل کر دیا۔ سارے مسائل جو آدم سے خاتم تک الجھے ہوئے تھے انہیں سلجھا دیا۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات پر زور دیا کہ دنیا کے کسی بھی واقعے کو پہلے سے اللہ نے بیان نہیں کیا کہ یہ ہوگا، سوا ایک واقعہ کربلا کے، اور اس پر اصرار اس لیے ہوا کہ سب کو یاد ہو جائے کہ ایسا واقعہ ہوگا، اور وہ واقعہ جو آئندہ ہونے والا ہے وہ حدیث بن گیا۔ اور انہوں نے یہ لکھا کہ اتنا مشہور ہوا، اتنی بار سرکار نے بیان کیا کہ تمام ازواج، تمام اصحاب، تمام راوی سب جانتے تھے کہ کربلا میں یہ واقعہ ہوگا حسین کے ساتھ، اور حد یہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ جتنا یہ واقعہ زمین پہ مشہور تھا اس سے زیادہ آسمان پہ مشہور تھا۔ فرشتوں کو بھی معلوم تھا، ساتوں آسمانوں کو معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ کسی واقعے کے لیے نہیں ہوا کہ ہونے سے پہلے وہ زمین و آسمان میں مشہور ہو۔ آپ ایک نظر تمام اسلامی واقعات پہ ڈال لیجئے، اگر کربلا جنگ ہے تو جنگ کی حیثیت سے دیکھ لیجئے، کیا بدر جیسا واقعہ ہے کربلا؟ کیا احد جیسا واقعہ ہے واقع کربلا؟ کیا جنگ خندق، جنگ احزاب جیسا واقعہ ہے واقع کربلا؟ جنگ خیبر جیسا واقعہ ہے واقع کربلا؟ جنگ حنین جیسا ہے، یا جمل جیسا ہے، یا صفین جیسا ہے، یا نہروان جیسا ہے؟ ایک نہ ایک جھلک ضرور مل جائے گی، لیکن ہمیں یہ نہیں ملتا کہیں کہ توریت میں، انجیل میں اور سرکار کی زبان پر پہلے سے یہ ہو کہ اب ہجرت ہوگی، اب بدر ہوگی، اب احد ہوگی، اب خندق کی لڑائی ہوگی، اب حنین کا واقعہ ہوگا۔ ہاں، اپنی دنیا سے الوداع اور رخصت کے لیے ضرور آپ نے سال کے آخری زمانے میں بتانا شروع کیا کہ اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اب میں تم سے الوداع کہہ کے چلا جاؤں گا۔ یہ ملتا ہے، بتا دیا۔ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ پیغمبر کے آخری لمحات میں بھی یہ ثابت ہو جائے جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ صادق الوعد ہیں، صادق الاقرار ہیں، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔
تو واقعہ کربلا مشہور ہوا. کیوں مشہور ہوا؟ کیوں اللہ نے چاہا کہ اتنا مشہور ہو؟ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس لیے اللہ نے اس واقعے کو مشہور کروایا کہ چونکہ شہادت حسین کو اللہ شہادت محمد بنانے والا تھا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ میرے نبی آخر کی شہادت مشہور ہو. یہ ان کا کہنا ہے. اب ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ واقعہ اتنا مشہور ہو کہ قاتلوں کو بھی پتا چلے، تاکہ اگر کسی کا ارادہ یہ ہے کہ میں حسین کو قتل کروں گا تو وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے. اس لیے کہ واقعے میں یہ بھی ہے جو حسین کو قتل کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. یہ بھی ساتھ میں کہا جا رہا تھا. جتنی بار واقعہ کربلا سنایا گیا اس میں 2 جملے سرکار کے بار بار آئے کہ جو بھی اس وقت کو پائے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ میرے بیٹے حسین کا ساتھ دے، اور جو ان کے قاتلوں میں شمار ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو ان کا دوزدار ہوگا وہ میرے ساتھ رہے گا. یہ حدیث کا جزو ہے. یہ بھی محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا. تو اب اگر پتہ ہے قاتلوں کو کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے تو وہ قاتل بنے کیوں؟ واقعہ سنایا اس لیے گیا کہ قتل نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ قتل کر دینا. دیکھیے یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے، لیکن انہی اشروں میں کبھی میں یہ بات سمجھا بھی چکا ہوں کہ یہ عقل شریف میں مشکل سے بات آتی ہے کہ اگر کوئی واقعہ علم الہی میں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہو. اب آج اسی میں تقریر ہو جائے گی تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے چاہنا اور ہے. اب چونکہ پہلے سے طے ہے اور واقعہ سنایا جا رہا ہے تو طے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ تو طے تھا، مقدر تھا، قتل ہونا تھا. تو اس سے پہلو نکلتا ہے قاتلوں کو بچانے کا. نہیں، واقعہ بیان اس لیے ہوا ہے کہ قاتل بچ نہ سکے. قاتل بچ نہ سکے. اتنا مشہور ہوا یہ واقعہ کہ ابن ملجم علی کو قتل کرے گا تو لوگ ابن ملجم کو پہچاننے لگے. تو لوگ کہتے تھے یہ جا رہا ہے علی کا قاتل. اتنا مشہور ہو گیا. تو ایک دن خود آیا مولا علی کے پاس اور کہنا دیکھیے تو ذرا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. یعنی قاتل کو پتہ چل چکا ہے کہ میرا نام قاتل علی رکھ دیا گیا ہے اور وہ بچنا چاہ رہا ہے اور وہ علی سے آ کے شکایت کر رہا ہے دیکھیے تو خامخواہ ہم کو آپ کا قاتل کہتے ہیں. کتنا معصوم لگ رہا ہے قاتل. ارے علی کے سامنے آیا ہے تو عاجزی سے کہہ رہا ہے دیکھیے تو ذرا یہ لوگ مجھے آپ کا قاتل کہتے ہیں. پھر ہو کیا گیا تھا اسے 19 کی صبح؟ کیا ہو گیا تھا؟ تو پھر اپنے کو بچا کیوں نہ سکا؟ بچا کیوں نہ سکا؟ اب سمجھ رہے ہیں نا آپ؟
دنیا کا ہر واقعہ جو قیامت تک کائنات میں ہوگا وہ علم الہی میں رہتا ہے. اگر آپ کو توحید سمجھنا ہے تو دل لگا کے سمجھیے، اور توحید سمجھ میں صرف آتی ہے حسین سے. توحید کو سمجھنے کے راستے بہت ہیں اور سب محکم ہیں. توحید قرآن سے بھی سمجھ میں آتی ہے، توحید زبان رسالت سے بھی سمجھ میں آتی ہے، توحید حدیثوں سے بھی سمجھ میں آتی ہے، کتابوں سے بھی سمجھ میں آتی ہے، مسجدوں سے بھی سمجھ میں آتی ہے، اذانوں سے بھی سمجھ میں آتی ہے، نمازوں سے بھی سمجھ میں آتی ہے، روزوں سے بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن سب سے آسان ہے توحید کو سمجھنا حسین سے. اس سے آسان راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں جو گرہ لگی ہے وہ گرہ کھلتی ہے. اور سب جگہ جائیں گے آپ اور سب سے پوچھیں گے اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، ہر جگہ سے جواب آئے گا. لیکن آپ دو چیزوں میں الجھ جائیں گے جسے سمجھنے کے لیے بہت دیر لگے گی. وہ ہے یہ گرہ، لا اور اللہ. اس لیے کہ توحید دو ہی لفظوں میں ہے، لا اور اللہ. دونوں کے بغیر توحید نہیں ہے. نہ صرف لا ہے نہ صرف اللہ ہے، بلکہ دونوں، لا الہ الا اللہ. ابھی کلمہ ہی تو ہے سب کچھ. یہی پڑھ کے تو کافر مسلمان بنتا ہے. یہی تو پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے خدا، کوئی نہیں ہے الہ، کوئی نہیں ہے معبود سوا اللہ کے. تو یہ لا اور اللہ حسین نے بہت آسانی سے کائنات کو سمجھایا. کربلا سے پہلے توحید کا یہ مسئلہ محکم نہیں تھا. محکم ہوتا، جملہ لے لیجئے یادگار، اگر محکم ہوتا کلمہ ذہنوں میں تو 72 فرقے نہ بنتے. سب ایک ہوتے. انتشار ذہن نے بھٹکا دیا، راستے الگ الگ ہو گئے. تو حسین نے آسان کیا کہ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا، فرقے ہوئے ہیں 72 اور میں ساتھی لایا ہوں 72. ٹھہریے، میں نے، حسین کہہ رہے ہیں میں نے 72 کو ہر راستے پر ایک ایک کو روک دیا ہے، اور 72 نے سارے راستے بند کر دیے ہیں. ادھر بھی نہیں جانا، ادھر سے بھی نہیں جانا، ادھر سے بھی نہیں جانا. ہر راستے پر میرا ایک ساتھی کھڑا. حسین نے کہا آؤ میں ہوں راستہ. میں ہوں. لفظوں میں الجھ نہ جائیے گا. چاہے تو اس کو یوں کہہ لیں کہ حسین سمیت 72 تھے، یا یوں کہہ لیں حسین کے 72 ساتھی. اگر یوں کہیں کہ حسین سمیت 72 تھے تو 71 کو کھڑا کر دیا ایک ایک راستے پر کہ بتانا یہ راستہ غلط ہے، ادھر سے نہ جائیں. اور میں ہوں 72واں. یہ ہے راستہ راہ نجات کا، یہ ہے حق کا راستہ. میں اور نانا، میں اور نانا اور توحید. براہ راست درمیان میں راوی نہیں ہے، اللہ، نبی اور میں. اور سنو، میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس وقت سن 61 ہجری میں تنہا میں ہوں جس نے اللہ، نبی
اور نبی کی زبان چوسنے والا تنہا میں نے علم یہاں سے نہیں لیا، یہاں سے یہاں سے آؤ۔ اب بھی مشکل نظر آتا ہے، اب اگر اس صاف صاف راستے کو بھی کوئی الجھانا چاہے تو اسے علم تو نہیں کہتے بھائی، یہ عقل مندی تو نہیں ہے کہ اتنے اچھے راستے کو بھی کوئی الجھانا چاہے۔ راستہ اتنا صاف ہے کہ 1400 سال میں تو یہ راستہ الجھتا نظر نہیں آیا، اس لیے کہ جس رخ سے دیکھیے، جہاں سے بھی دیکھیے، سب نے لکھا کہ پہلے سے اللہ نے اس واقعے کو نبی پہ اتار دیا، جیسے وحی اترتی ہے، جیسے آیتیں اترتی ہیں، جیسے پیغمبر پہ ہر چیز کا نزول ہوا، ویسے ہی واقعہ کربلا کا بھی نزول ہوا۔ اب یہ بحث تو کرنے کے لیے لفظوں کی کمی تھوڑی ہے، جو چاہے سوال بنا لیجیے۔ سوال یہ بھی آ سکتا ہے، اگر واقعہ کربلا بہت بڑا واقعہ ہے اور توحید کا واقعہ ہے تو قرآن میں کیوں نہیں؟ تو دو ہی راستے ہیں، یا تو کہہ دیجئے نہیں ہے، اور یا کہہ دیجئے یہ سب کچھ ہے قرآن میں، سرکار کی ولادت بھی ہے، اور ہر واقعہ جو سرکار سے متعلق ہے سب کچھ قرآن میں، تو پھر واقعہ کربلا بھی قرآن میں۔ اس پہ ہم گفتگو کر لیں گے، ابھی تو آج تیسری تقریر ہے، قرآن میں بھی واقعہ کربلا کا ذکر کر لیں گے۔ آج تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں، خود قرآن نے بتایا وحی کی قسمیں کتنی ہیں۔ فرشتہ آیا، اس نے وحی کی۔ ایک طریقہ یہ کہ دل پر القاء ہو جائے، فرشتہ دل پر القاء کر دے۔ ایک یہ کہ کان میں آواز آئے، فرشتہ پکار کر وحی سنا دے، اور تیسرا طریقہ وحی کا یہ کہ خواب میں دکھا دیا جائے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا تو پھر آپ سوچنے لگیں گے، اور جب آپ سوچنے لگیں گے تو سناٹا ہو جائے گا۔ ہمیں آپ بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ہمیں چپ لوگ اچھے نہیں لگتے، پتہ نہیں چپ کے کیا سوچ رہے ہوں۔ اس سے اچھا ہے بولیے، بولنے والے تو اچھے لگتے ہیں۔ تو آپ سوچنے لگیں گے، اگر میں کہوں مثلاً سوچ کے بتائیے گا کوئی ایسا واقعہ آپ نے کبھی سنا، یا قرآن میں کسی نے بتایا، آیت میں بتایا، یا تاریخ میں بتایا، یا کسی سے آپ نے سنا اپنی عمر میں کہ کبھی حضرت موسیٰ پر وحی خواب میں ہوئی ہو؟ دیکھیں میں نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا۔ اب یہ کوئی ٹی وی پروگرام تو ہے نہیں کہ آپ کو موٹر سائیکل ملے گی۔ بھئی سوال اتنا مشکل ہے کہ موٹر سائیکل کیا، کار کیا، مطلب یہ کہ ایک چھوٹا سا آپ کو تحفہ بھی 5 روپے کا نہیں مل سکتا، اس لیے کہ سوال ہی مشکل ہے، لیکن ہاں آسان ہے، اس لیے کہ آسان کیے دیتا ہوں میں۔ اگر ایسا ہوتا کہ موسیٰ کو خواب میں وحی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا۔ کیسا جواب آسان کر دیا۔ انبیاء کی باتیں کوئی چھپی تھوڑی رہتی۔ اب پھر دوسرا سوال، حضرت عیسیٰ کو کبھی خواب میں وحی ہوئی؟ کوئی واقعہ سنا ہے آپ نے؟
یہی جواب نہیں. اگر ایسا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا. واقعہ یاد آ جاتا ابھی, اور آپ کہتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, حضرت موسیٰ خواب میں دیکھ چکے ہیں اور وہی ہوئی اور یہ واقعہ ہوا. اور حضرت عیسیٰ نے بھی خواب دیکھا تھا اور اس میں اللہ نے خواب میں یہ کہا تھا. لیکن جیسے ہی میں سوال آپ سے یہ کروں گا کہ حضرت ابراہیم کو کبھی بچے بچے کو معلوم ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ محرم سے پہلے ہی بقرعید ہوتی ہے, اور پوری قربانی یہ جو ہو رہی ہے بکروں کی, جانوروں کی, اس سب کا دار و مدار ایک خواب پر ہے. ایک خواب پر, ایک خواب پر. حضرت موسیٰ کا ذکر ہوگا, آپ کہیں گے ارے صاحب خواب میں دیکھنے کی کیا ضرورت, روز تو کوہ طور پہ جا کے باتیں اللہ سے کر لیتے تھے, تو جہاں ڈائریکٹ باتیں ہوں اب خواب دکھانے کی کیا ضرورت ہے. اور حضرت عیسیٰ, ان کا حضرت عیسیٰ سے تو بات چیت جو ہے وہ اللہ ایسے کرتا ہے کہ انہی کے بچپن کے قصے ان کو سناتا ہے, تمہیں میں نے ایسے کیا اور یہ دیا اور تم پہ یہ مہربانی کی, تمہاری ماں پہ یہ مہربانی. ایسی روزمرہ کی باتیں حضرت عیسیٰ سے ہوتی ہیں, تو خواب کی کیا ضرورت ہے. وہ تو چلتے چلتے راستے میں بھوک لگتی ہے ان کے حواریوں کو, تو وہ کہتے ہیں پروردگار کھانا بھیج دے. تو خواب دیکھیں پھر کھانا منگائیں, تب تک تو حواری بھاگ جائیں گے, بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو اب دیکھیے خلیل ہیں, خلیل ہیں, حضرت موسیٰ سے براہ راست باتیں. حضرت ابراہیم موسیٰ سے افضل, حضرت ابراہیم عیسیٰ سے افضل, اس لیے کہ دونوں کے جد ہیں, یعنی دونوں ابراہیم کی نسل میں ہیں. حالانکہ حضرت عیسیٰ کو نسل ابراہیم میں کیسے رکھا جا سکتا ہے, اس لیے کہ ابراہیم تو عیسیٰ کے نانا ہیں, دادا ان کے تھے ہی نہیں. واحد نبی ہے جس کا ددھیال ہی نہیں. نہ دادا نہ دادی اور نہ باپ, ماں ہے اور نانا. عیسیٰ کی نبوت قائم کاہے پر ہے, دو چیزوں پر, ماں اور نانا. واقعہ کربلا قائم کاہے پر ہے, ماں اور نانا. ماں اور نانا. لیکن اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ فرزند ہیں بنی اسرائیل کے, فرزند ہیں نسل ابراہیم کے. تو محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جس طرح عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہیں, اسی طرح حسین محمد کے بیٹے ہیں. اور انہوں نے وجہ لکھی کہ اللہ نے چاہا کہ حسین کو محمد کا بیٹا بنایا جائے, اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو نبی کا قریبی ہو اس کو شہادت ملے, تب محمد کی شہادت کہلائے گی. اس نے حسین کو اللہ نے پہلے بیٹا بنایا اور پھر کہا حسین مارے جائیں گے, ان کی شہادت محمد تمہاری شہادت. یہ محدث دہلوی نے لکھا, شاہ عبدالعزیز نے دلیل بنائی. تو اب اگر کوئی کہیں سے آپ کہیں حسین فرزند رسول, اور کوئی یہ کہے کہ ان کے تو فرزند نہیں تھا, آپ فرزند نہ کہیے حسین کو, تو گویا وہ رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اور جو معرفت رکھتا ہے وہ یہ کہے گا جیسے میر انیس نے کہا فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے.
میر انیس نے اپنے کلام میں حسین کو فرزند رسول ہی کہا ہے. فرزند رسول. اور اس رشتے سے پھر تمام ائمہ کو راوی کی روایت اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب وہ سوال کرے گا اے فرزند رسول، امام محمد باقر صلوات اللہ السلام علیہ، امام جعفر صادق صلوات اللہ السلام، سب کو فرزند رسول کہا جاتا رہا. مامون رشید نے جب بھی مخاطب کیا امام رضا علیہ السلام کو اے فرزند رسول، یہ بتائیے، یہ سب فرزند رسول، اور یہ سب رسول اللہ کو اپنا جد کہتے ہیں. اور انہوں نے جب بھی زیارت پڑھی مدینے میں قبر نبی پر تو ہر ایک زیارت پڑھتا ہے اور قیامت تک پڑھے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور صرف خاندان کے افراد سلام کرتے ہیں اے دادا آپ پر سلام، اے جد آپ پر سلام. پورے واقعہ کربلا کو دیکھیے، جہاں جہاں سلام کیا گیا ہے، حضرت زینب نے سلام کیا یا جدہ آپ پر سلام، مدینے آئیں سلام کیا اے میرے جد آپ پر سلام. آپ کہیں گے سناٹے میں آ جاتے ہیں نا بعض وقت آپ، اس لیے کہ ذرا سی گھبراہٹ ہو جاتی ہے مسلمانوں کو، یعنی سب رسول اللہ کے ہیں اور یہ دادا کے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ سوچیں ہیں کہ پھر ہم سے لوگ پوچھیں گے یہ کیا پڑھا ہے ضمیر اختر نے، تم تھے وہاں؟ نہیں، یہاں سے تشنا نہ جائیں آپ، اور آپ کے ذریعے سننے والوں کو بھی پتہ چل جائے. وہی آئی رسول پر، کہہ دیجئے امت سے کہ جب بھی آپ کو پکارے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے. وہی کے بعد خطبہ دے کر گھر میں آئے، جناب سیدہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام. کہا بیٹی یہ کیا، تم تو بابا کہتی تھی، یا بتا آپ پر سلام، یہ رسول اللہ کیوں کہا؟ کہا آپ نے تو کہی ہے کہ وہی آئی ہے کہ محمد کو رسول اللہ کہا کرو. کہا امت کے لیے وہی ہے، تم بات کہو. تم اسی طرح کہو، بابا کہو، بابا بابا کہو. اور پھر آیت یہ بھی آ گئی سورہ احزاب میں، خبردار تم مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں، مگر پھر یہ آیت بھی آ گئی ابنانا وابناکم، اے محمد اپنے بیٹوں کو لاؤ تو حسن اور دو بیٹے، اور پھر جناب سیدہ صلوات اللہ سلام علیہا نے اپنے خطبے میں کہا کہ ہے کوئی تم میں ایسا پوری امت میں کہ کوئی پکار کر یہ کہے کہ محمد تمہارا باپ تھا؟ صرف میں کہہ سکتی ہوں کہ محمد میرا باپ، محمد میرا باپ. تو یہ ہیں نزاکتیں، یہ قدرت نے اس لیے رکھا کہ ہر نبی کی آل ہوتی تھی، کوئی بے اولاد رہا نہیں چند کے علاوہ. جیسے جناب یحییٰ چونکہ شادی نہیں ہوئی، جیسے حضرت عیسیٰ شادی نہیں ہوئی تو آل نہیں، لیکن جن کے آل ہے اور جس نے مانگی ہے آل، حضرت ابراہیم نے دو بیٹے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے عطا کیا، حضرت یعقوب کو 12 بیٹے عطا کیے،
خود جناب زکریا نے بیٹا مانگا ہے محراب عبادت میں، یحییٰ جیسا بیٹا، اور اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ میرے حبیب کی اولاد، بیٹی کی اولاد ان کی اولاد رہے، اور ہے اس لیے کہ لفظ آل ہے، لفظ آل ہے، اور سلام بھی ہے اور درود بھی، اور درود اترا ہی آل کی وجہ سے۔ دیکھیں درود کے معنی بہت سے ہیں، لیکن ایک روحانی معنی ہے کسی چیز کا بڑھاوا، کسی چیز کو بڑھاتے رہنا۔ کوثر یعنی خیر کثیر، خیر کبھی ختم نہیں ہوتا اور گھٹتا نہیں، خیر بڑھتا ہے، باطل مٹنے کے لیے ہے اور حق پھیلنے کے لیے۔ تو درود بڑھنے کے لیے، گھٹنے کے لیے نہیں، اس لیے کہا گیا درود پڑھو مجھ پر، جیسے تم نے ابراہیم پہ پڑھا اور ابراہیم کی آل پہ پڑھا، ویسے ہی مجھ پہ پڑھو آل سمیت۔ ہمیشہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل کو محمد سے جدا نہ کرو، کیوں؟ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو بس اتنی سی بات تھی کہ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، حسین سے سب نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ میں نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے۔ اب کل کی تقریر میں عرض کریں گے کہ ابراہیم کو خواب اس لیے دکھایا گیا کہ قربانی تھی، اس لیے قربانی کا رشتہ خواب سے رکھا گیا۔ جب حسین قربانی دینے جائیں تو کوئی یہ پوچھے آپ قربانی دینے کیوں جا رہے ہیں، کیا وحی ہوئی ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، خواب دیکھا ہے، بات ختم ہو گئی۔ نانا کو خواب میں دیکھا ہے، اور حدیث موجود ہے کہ مجھ کو جو خواب دیکھے وہ سچ ہے، اس لیے کہ کوئی جھوٹا خواب بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی آخر کو خواب میں دیکھا ہے، جو جھوٹ بولے گا رسوا ہو جائے گا۔ یہ قدرت نے انتظام رکھا ہے۔ توحید اور حسین، حسین سے زیادہ صادق کون؟ جس نے رسول کی زبان چوسی ہو، اس کا خواب بھی سچا، اس کا فرمان بھی سچا، وہ صادق الوعد ہے، اور وہ چل لیا، اور دوسری محرم کو وہ کربلا بھی پہنچ گیا، اور رات بھی آ گئی، اور راوی ہلال ہے کہتے خیمے لگ چکے تھے، رات کا سناٹا تھا، میں نے دیکھا آدھی رات کو حسین خیام سے نکلے اور میدان کی طرف بڑھنے لگے۔ دشمن کا لشکر تو پھیلا ہوا تھا، میں نے سوچا یہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا حسین کا رخ ایک نشیب کی طرف تھا، اور نشیب کی طرف اترتے چلے اور ایک جگہ پر رک گئے۔ میں کچھ دور رک گیا، میرے کانوں میں آواز آئی حسین کسی سے باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے صاف سنا کہ حسین نے اتنا کہا اماں حسین آ گیا۔ جواب آیا حسین ماں تجھ سے پہلے آ گئی اور اپنے بالوں سے تیرے مقتل کی زمین